پارہ نمبر 6 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. یہودی بولتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی. اور کچھ لوگ بولتے تھے کہ ان کو سولی پر لٹکایا. سولی پر بولے تو ایسا رسی لٹکا کے ان کو گلا لٹکا کے کھینچ دیے ایسا. اب آپ بولو عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا کہ ان کو سولی پر لٹکائے؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے. کچھ لوگ ہم بول رہے ہیں ان کا قتل ہو گیا، مرڈر کر دیا ان کا. کچھ لوگ بول رہے ہیں ان کا قتل نہیں ہوا. ان کا قتل نہیں ہوا ان کو کیا کریں؟ سولی پر چڑھ. اب آپ بولو کون سی بات صحیح؟ نہ ان کا قتل ہوا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا. ان کو زندہ آسمان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے یہ 6ویں پارے میں. اسی طرح اس پارے کی شروعات ہوتی ہے لا یحب اللہ. آپ سب کو معلوم ہے 6ویں پارے کا نام کیا ہے؟ لا یحب. اس کے اندر ایک سبق دیا گیا کہ جب کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا، کیا ہوا؟ جیسا کہ وہی ماں باپ امی ابا 3 بچے تھے. 3 بچوں میں سے ایک بچے کو بہت بری طریقے سے مار دی اور 2 بچوں کو اچھا چاہے. ایک بچے کی پٹائی دبا کے کر دی اور بات کو مار گئے اور 2 بچوں کو چاہے ایک بچے کو مار گئے. تو یہ بچہ جا کے محلے میں دوسروں کو بول رہا ہمارے امی ابا ایسا کرتے میرے ساتھ، دوسروں کو اچھا چاہتے، میرے کو کب بھی دیکھتے تو مارتے تھے. تو کیا اس کا یہ بولنا غیبت ہے؟ کیا اس کا یہ بولنا گناہ ہے؟ کیا اس کا یہ بولنے سے اللہ ناراض ہو جاتا؟ نہیں، انہیں صحیح کام کر رہا. گھر میں دھنک رہے دوا کے، دوسروں کو اچھا چاہ رہے تو نہیں بولیں گا؟ دوسروں کو جا کے بولیں گا. تو اللہ تعالیٰ وہ بولے کسی کے بارے میں بری بات جب بول رہے ہیں تو کے سامنے جا کے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اگر وہ جا کے بول رہا تو بول سکتا. ایک مثال، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، شوہر غلطی پر ہے، بیوی حق پر ہے اور شوہر صاحب کیا کر دیا؟ بیوی پر ہاتھ اٹھائے اور مار دی. کیا کر دیا؟ مار دی. اب بری طریقے سے مارے، ظلم کرے، سالوں سے ظلم کر رہا ہوں. آج کل پرسوں بھی ایک نلگنڈا سے فون آیا تھا، صاحب ہمارے شوہر شادی کرنے کے بعد سے لے کر کے اب تک صحیح طریقے سے کما کے نہیں دیے، الٹا گلا پکڑ لے. ایسے ایسے حالات ہے، گلا پکڑ لے. سانس سوکھ رہی تھی چھوڑ رہے بھی نہیں. پھر میرا ایک بچہ آیا آ کے رسی سے ابا کو نیچے گرا. جب جا کے چھوڑے اللہ وہ بچے کو اچھا رکھو، گرا اس والے کو نہیں گرے تو سیدھا ہونا کام ہی ختم ہو. ایسے ایسے لوگ ہیں. کئی کو ایسا زمانہ آیا قرآن سے دوری، دین کی مجلسوں میں نہیں بیٹھ رہے. اگر بیٹھتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو خیر اگر ایسا ہو رہا تو جس عورت پر ظلم ہوا شوہر کی طرف سے، وہ اگر اپنے شوہر کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اور ظلم کسی اور کو نہیں سنا تو کس کو سنائیں؟ اسی لیے دین سے قریب ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم لوگ خدا 3 ہے بول کے مت بولو. جس طرح عیسائی کہتے خدا نے صرف ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی یہی دین لے کر آئے تھے کہ معبود ایک ہی معبود ہے، 2 3 نہیں. ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو دین ہے، ہم جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام، یہ اسلام جو ہے صحابہ کے زمانے میں مکمل ہو گیا. اس کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مکمل. دین اصل نام ہے قرآن اور حدیث کا، اور صحابہ کی تشریحات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم، دین پورا کیا ہو گیا. نمازاں کتنے ہیں؟ فرض نماز 5، اور روزے جو فرض روزے ہیں کتنے ہیں؟ سال میں ایک بار آتے، 30 میں تو 29 روزے رہتے. اور حج کیا ہے؟ ذرا تھوڑا پیچھے، زندگی میں ایک مرتبہ حج. اور اسی طرح ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا. ہر سال اپنے مال میں سے کیا کرنا؟ زکوٰۃ دینا. یہ بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور پردے کا اہتمام بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو، یہ پردے کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم. صدقہ، خیرات. نمازیں کون سے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نماز ہے. اور ایک نماز واجب ہے، اس کا واجب الوتر ہے. اور رمضان میں تراویح ہے. اور اسی طرح سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز ہے. اور اسی طرح جنازے کی نماز ہے. یہ سب سسٹم اسلام کا بنایا ہوا ہے. اب اس میں کوئی کمی بھی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں بول سکتا مجھ سے پہلے سے 5 نمازاں پڑھ لیتے رہے. اب چونکہ زمانے میں کیا ہے، لوگ نماز کے قریب ہوتے نہیں آ رہے نا، تو اپن 5 کو 4 کر دیں گے، اپن 5 کو 3 کر دیں گے. اگر کوئی ایسا کریں گا تو سب سے بڑا جہنمی ہوگا، اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے. دین مکمل ہو گیا، اس میں کمی بھی نہیں کر سکتے، اس میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے. ان سے 5 نمازیں فرض کے کو ہے، اپن اور 5 بڑھا لیں گے، 10 نمازیں پڑھیں گے اپن، یا 50 نمازیں پڑھیں گے اپن، نہیں کر سکتے. دین اب پورا مکمل ہو گیا، اس میں کمی بھی نہیں کر سکتے اور اس میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے. اب لوگ کیا کرتے، کوئی سے جاگنے کی رات آئی تو فوراً کیا کرتے، ایک اسٹیٹس پہ رکھتے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں اتنے بار یہ سورہ پڑھنا، دوسری رکعت میں اتنے بار یہ سورہ پڑھنا، پھر وہ نماز ہونے کے بعد اتنے بار یہ پڑھنا. نئے چیزاں. ارے کون سی قرآن کی آیت میں لکھا، کون کا خدا بولا، اللہ تعالیٰ کون سے پارے میں بول رہا، آپ جو بول رہے، آپ جو اسٹیٹس پہ رکھ رہے، اس حدیث کی کس کتاب میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے، ترمذی شریف میں لکھی ہوئی ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے. اس کتاب میں لکھی ہوئی وہ بتاؤ. کتاب نہیں معلوم، حدیث نہیں معلوم، حدیث کا نمبر نہیں معلوم، لوگوں کو جوڑ کے اتنے رکعتاں پڑھو، اس میں یہ سورہ لگاؤ، اس میں یہ. دین ہماری جاگیر نہیں ہے، دین ہماری جاگیر نہیں ہے. دین وہ ہے جو قرآن میں، دین وہ ہے جو حدیث میں، دین وہ ہے جو صحابہ بتائے. اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ہم نکال نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا بار بار آتا. آپ لوگ قرآن پڑھے، ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہوں گے اور بار بار پڑھتے ہوں گے. نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیجئے. ایسا کون سا بھی دن نہیں جانا جس دن ہم قرآن ہاتھ میں لیں. کم سے کم قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو لے کے اس کو چومو اور اس کو گلے سے لگاؤ اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ انگلش سیکھ لی، تیلگو، ہندی، میتھس، سائنس، سوشل، جتنے کی ڈگریاں، یہ وہ سب ایگزام، لیکن آج تک قرآن تجوید سے نہیں. اے اللہ سکھا دیجیے. قرآن کو ہاتھ میں لے کے دعا مانگو، انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا اور ضرور پڑھیں گے. قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس کے اندر بار بار ایک لفظ آتا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو. کون ہے ایمان والے؟ ہم ایمان والے ہیں نہیں ہے. ہماری ساری عورتیں ایمان والی ہیں، ہمارے سارے مرد ایمان والے ہیں. اللہ کا کرم ہے، ہمارے باپ دادا پورے ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے ہیں. تو اللہ میرے کو پکار رہا، آپ کو پکار رہا، گھر کے پورے عورتوں کو پکار کے بول رہا، اے ایمان والو سنو. اب سننا نہیں، سننا کیا بول کے سننا؟ اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود. جو معاہدے، ایگریمنٹ تم کر رہے ہو اس کو پورا کرو. لکھ لے رہے
دونوں مل کے کاروبار کر رہے ہیں، ایگریمنٹ لکھ لیے کیا اتنے سال تک اپن دونوں آپس میں مل جل کے کام کریں گے، ٹھیک ہے 1 سال تک لکھ لیے، دونوں سینا بھی کر لیے۔ 5 مہینے کے بعد ایک صاحب بول رہے نہیں بھائی میں نہیں کرتا، تم اکیلے کر لو سنبھال لو، وہ میرے پیسے میں وہ واپس دے دو۔ ارے ایگریمنٹ کرے نا بھائی، آپ خود لکھے نا اتنے سال بول کے اتنے مہینے بول کے، پھر اس سے پہلے تم بات کے کو بدل رہے، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ قرآن میں پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں اللہ بولا اوفو بالعقود، جو عہد معاہدہ آپس میں کر لے رہے تو نبھاؤ۔ نکاح کے وقت کیا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ میں اپنی بیوی کا پورا خیال رکھوں گا، اور بیوی کیا ایگریمنٹ میں اپنے شوہر کا پورا خیال رکھوں گی۔ اب میں آپس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں گے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ اس پر آپ کا نکاح طے ہوا، مہر دینا بول کے طے ہوا تھا، کتنا طے ہوا تھا، کب دیں گے وہ بھی طے ہوا تھا، کتنا دیں گے وہ بھی طے ہوا تھا۔ بعد میں بولے جاؤ دے دو، نہیں دیتے بھی چلتا، ارے پیسہ نہیں دیتے چلتا۔ اوفو بالعقول، جو معاہدہ آپس میں ہوا اس کو پورا کرو، اس لیے نہیں کہ میرے پیسے نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کوشش کرو، اللہ خود بخود راستے بناتا۔ دیکھیے نا کبھی بھی ہم کاروبار کرنے کے لیے سوچتے، ہاتھ میں پیسے ہی نہیں بھی رہے تو خیالات بنتے رہتے، ایسا کروں گا ایسا کروں گا، اور کوشش کرتے خود بخود راستے بنتے اور الحمدللہ کاروبار شروع ہو جاتا۔ وہ اگر ہم یہ خیال کریں گے کہ میں فلاں کو اتنا قرضہ دینا ہو، فلاں کو اتنا مہر دینے کا ہو، مہر کے اتنے پیسے دینا ہو، انشاءاللہ ضرور دوں گا، یہ مہینے میں ضرور دوں گا، تو خود بخود اللہ راستے بناتے۔ کوشش کرنا، دنیا دارالاسباب ہے، بیٹھے جگہ اوپر سے ٹپکنا بولے تو حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، لیکن دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، ارادے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس جب بھی پیسہ آتا، خوب آتا پیسہ، لیکن وہ اپنے اوپر خرچ کریں گے، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچہ کریں گے، اناپ شناپ خرچہ کریں گے، لیکن ان کو وہ لوگ یاد نہیں آئیں گے جن سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، وہ لوگ یاد نہیں آئیں گے جن سے پیسے مانگے تھے، ایک وقت تھا مصیبت میں ان لوگوں مدد کرے تھے، لاکھوں روپے شادی میں قرضہ دیے، لیکن اب اس کے بعد لاکھوں ہزار آ رہے جا رہے، لیکن جن کا قرضہ ہے ان کو دینے کی فکر نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ ارادہ نہیں کر رہے۔ پھر بعد میں کبھی پوچھے تو ہارٹ ٹائٹ ہے، ارے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے جب ہارٹ ٹائٹ نہیں ہے، عید کے کپڑے شاپنگ لاتے جب ہارٹ ٹائٹ نہیں ہے، گھر میں زبردست بریانی بن رہی، وہ جو تم گوشت بریانی کا لائے وہ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے رکھ لیتے تو کتنے لوگوں کا قرض ادا ہوتا تھا۔ فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو سنو اگر وہ شہید ہے تو بھی اس کی معافی نہیں۔ تو اسی لیے بہت ڈرنا چاہیے، اللہ کا حق اگر ہے تو اللہ بڑا کریم رحیم، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندوں کا حق ہے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله، کہ یہودی عیسائی کیا بولتے تھے؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں۔ یہودی کیا بولتے تھے؟ ہم اللہ کے، ایک قدم آگے بڑھ کے بھی بولتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے، اصل ان کی جو عقل کا سکول تھا وہ ڈھیلا ہے۔ اللہ کی فیملی ہے، اللہ کی فیملیز نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی بیٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے جی؟ اکیلا ہے۔ اللہ کیا ہے جی؟ کہاں ہے اللہ؟ اکیلا ہے، ایک ہے بلکہ کالی کھوا ہے۔ قل هو اللہ احد کے سرے میں یاد ہے نا، قل هو اللہ احد کا سورہ؟ تو پہلے جو اللہ احد بول رہے ہیں، قل هو اللہ احد، احد جو بول رہے ہیں، احد کا مطلب ہے الون، اکیلا، ایز ون، وہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانا ہے، وہ دو نہیں، ایک ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک ہے۔ تو اب یہ لوگ کیا بول رہے ہیں یہودی؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی فیملی ہے، اللہ کیا بھی گناہ کرے تو اللہ، وہ ہمارے ایریے میں یہ جو عیدگاہ ہے، عیدگاہ کے پیچھے جو ایریا ہے دوسرا ہے شانتی نگر، شانتی نگر میں ایک چرچ ہے، چرچ کی جو دیوار ہے وہاں لکھی ہے وہاں انگلش میں پورا ہمارے پورے گناہ جو ہے، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لٹکایا گیا اس کی وجہ سے ہمارے پورے گناہ معاف، ہمارے پورے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دی۔ ارے جس کے نام ہے عمل اس کے ساتھ ہے۔ چلو مان بھی لیے ان کی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر پہلی بات تو نہیں لٹکایا، اب بھی قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کو آسمان میں اٹھا لیے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ لوگ کیا بولتے ہیں غلط فہمیوں میں، جہالت میں،
کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہمارے پورے گناہوں کی بخشش ہے. اب ہم لوگ پورے گناہ کے دھلے ہمارے. اب ہم کیا بھی کرو اللہ ہم کو نہیں پکڑتا. ارے کیا تم اوپر سے ٹپکے تو تم ہم اللہ کے بیٹے بول کے بول رہے اللہ کے بیٹے ہیں لوگ, اللہ کے بیٹے. اور یہ جو مشرکین کیا, اچھا یہ لوگ کیا بولتے تھے یہودی عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بولتے. یہاں تو یہ لکھے ہوا ہے ہم اللہ کے بیٹے, یہ تو ایک الگ بات ہے. اور ایک بات یہ بولتے تھے کہ عزیر ایک نبی ہے, انہوں بھی اللہ کے بیٹے ہیں. اور عیسائی جو ہے جو چرچ کو جاتے ہیں وہ لوگ کیا بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ, گاڈ کے بیٹے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. اور مشرکی جو ہے وہ نبی کے زمانے میں جو ہندو غیر مسلم تھے وہ لوگ کیا بولتے تھے معلوم, فرشتے اللہ کی بیٹیاں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں. خود تو اپنے واسطے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے, بیٹی ہوئی تو ختم, سیدھا قبر کھودنا اندر ڈال دینا. بچی پیدا ہوئی ان کے معلوم ہوتے اس کا نام لینا, زمین کھودنا اندر. اور اللہ کے واسطے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. تو یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ بولے قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, اس کا نہ بیٹا نہ اس کی بیٹیاں نہ اس کی کوئی بیوی. اللہ کی کوئی فیملی, انسانوں میں فیملی ہے, جانوروں میں فیملی, اللہ کی کیا فیملی. اللہ ہے کہ پوری دنیا کو سنبھالا, پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, بڑے بڑے نبی اللہ کے محتاج ہے. حضرت آدم علیہ السلام کس کے محتاج ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کس کے محتاج؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے, جتنے نبی آئے سب اللہ کے محتاج, جتنے ولی آئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے اللہ والے تھے, اجمیر شریف میں ان کی ہے, اجمیر شریف میں تھے نا, ان کی انہوں بھی کس کے محتاج؟ اللہ. خواجہ فرید الدین عطار, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ, بڑے بڑے اللہ والے ہیں. یہ سب کس کے محتاج؟ لیکن اللہ کسی کا محتاج, اللہ کو کہیں کی ضرورت ہے بیٹے کی, بیٹی اللہ کس کی ضرورت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے کی سزا پارے, چوری کرے تو کیا کرنا, اللہ تعالیٰ بولے گا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت دونوں بھی اگر چوری کرے تو دونوں گھاٹا کاٹ دو. کیا کر دو؟ ہاں, خالی گچھڑیاں مارو کے نیبر, سیدھا ہاتھ ان کا. کوئی شخص کسی دوسرے کا مال محفوظ جگہ سے بغیر اجازت کے چھپ کر لیا تو چوری. اب اگر کوئی خاتون سونا حال میں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھی زیور, اب اگر کوئی لیے تو اس کو چوری نہیں بولتے. چوری کس کو بولتے ہیں؟ محفوظ جگہ میں کوئی, جب اگر ہم اس سب کے سامنے رکھے تو غلطی ہماری ہے, غلطی ہماری ہے. وہ چیز حال میں رکھنے کی نہیں تھی, زیور سونا کا رکھنا تھی, الماری کے اندر رکھنا. ہاں, الماری کے اندر, تجوری کے اندر کی تجوری کے اندر کے تجوری میں رکھے تو بھی اگر سونا چلے گیا تو اس کو چوری بولتے. اگر اسلامی حکومت ہے, چور پکڑا گیا تو سب کے سامنے قاضی وقت اس کے کیا کر دے گا, ہاتھ ایدیہما, دونوں ہاتھ کاٹو بول کے لکھے ہوا ہے, دونوں ہاتھ کاٹو بول کے. اسلام اتنا خطرناک ہے, اگر ایسا کرے تو چوریاں نہیں ہوتے. چوریاں پہ چوریاں, کئی حکومت دلی ہے اور حکومت اسلام کی نہیں ہے. اسلامی حکومت ایسی ہے اگر وہ آ گئی نا, زنا ختم, چوری ختم, اگر وہ آ گئی سب ختم. اگر کوئی کسی پر برا الزام لگایا نا اس کو 80 کوڑے مارو بول کے لکھے ہوا ہے. کوڑے بہت بڑا ہے, کوڑے کا بھینسوں کو مارتے ہیں, شرٹ پیسہ ہے اور اسلامی حکومت میں تو خیر. اور اگر کوئی مرد اور بے نکاح یعنی ابھی نکاح نہیں ہوا اس سے اگر زنا سرزد ہوا تو اس کے لیے 100 جلدہ 100 کوڑے. اور اگر کوئی شادی شدہ زنا سرزد ہوا تو اس کے لیے رجم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آدھے دھڑ کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا اور زمین پیک کر دی جائے گی, آدھا اس کا جو جسم ہے وہ اوپر رہے گا, پورے جب اس کے اوپر پتھر آئے. یہ اسلامی کی سزا ہے, یہ قرآن کے اندر ہے, اپنی طرف سے نہیں بولوں, قرآن کے اندر ہے. کہیں کو ہے یہ, ایک بار اگر ایسا کر کے دیکھو انشاءاللہ پورا معاشرہ پاک, پورا معاشرہ پاک ہو جائے گا. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب اے ایمان والو، تم یہودی اور عیسائیوں کو اپنا جگری دوست مت بنا۔ یہ بات کہاں آئی تھی معلوم؟ اس سے پہلے مشرکین کے بارے میں آئی تھی۔ یہ جو مشرکین ہیں یعنی کون؟ غیر مسلم ہندو، ان لوگوں کے ساتھ دل کی دوستی نہیں رکھنا۔ ہاں کبھی پانی دے دے رہے ہیں، کبھی اس کی مدد تو چلتا ہو، کوئی خاتون ہے کوئی عورت ہے، ذرا میرا ٹوکرا اٹھاؤ بولے اٹھا دینا، ارے مجھ سے دوستی نہیں کرو بولنا، اب ان کے کاموں نے سنا میں ویسا نہیں۔ دوستی بولے تو دل کی جو جگری دوستی ہے وہ نہیں رکھنا، قرآن اسے روکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سنو اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ایمان والو، اے ایمان والو، جگہ جگہ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آپ لوگ اس کا ترجمہ بولنا اے ایمان والو، جو بھی اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دیا، ہندو بن گیا، یہودی بن گیا اور وہ مندر کو جانے لگا، تو سنو زندگی بھر کے جو عمرے کرا، روزے رکھا، نماز پڑھا، قرآن ختم کرا تھا، ہزارہ درود ختم کرا تھا، 1000 کروڑ غریبوں کو پیسے دیا تھا، سب پانی میں تو پانی میں اب کل قیامت کے دن جھانکے سے بھی نہیں دکھتا کچھ بھی۔ ابھی میں وہ نمازہ پڑھا تھا نہیں کیا کہیں کو تم ایمان کہیں کو چھوڑے، تم مرتے دم تک ایمان پہ رہنا تھا، مرتے دم تک ایمان پہ رہنے کا مطلب کیا؟ ایمان گھڑسی ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھنے۔ ایمان پہ رہنے کا مطلب ہے ہمیشہ دل کے ساتھ عقیدہ رکھنا دل میں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے مدد مانگنا، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، ان کی تمام باتوں کو فالو کرنا، ہمارے نبی جو بولے وہ کرنا، اس کو ایمان بولے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایمان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ اپنے رب کی طرف سے قرآن کی آیتیں اتر رہی اس کو کیا کرنا؟ تعویذ ڈال کے لٹکا لے کے رکھ لینا، ساودھانوں میں جا کے مونچھ کے رکھ لینا، ارے رمضان ہے تو نکال کے پڑھنا، دوسروں کو پہنچانا، دوسروں کو پہنچانا۔ آپ کے گھر میں اگر دعوت ہے، آپ کے گھر میں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے گھر میں اگر دعوت ہے، فل پکا ہے، کتنے 1000 لوگوں کا کھانا پکا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی نہیں بولنا بولتے ہیں، ارے جا کے بولتے شفا تم بھی جاؤ 10 لوگوں کو بولو، منزہ تم بھی جا کے 10 لوگوں کو بولو، صبح تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، 10 لوگوں کو پورے بولو، کے پورے لوگوں کو بولو۔ دعوت کیوں؟ کتا کھانا بنائے بھائی، کتا کھانا بنائے، سمجھا نے کھانا نہیں کھانا بھائی، کس کو بھی نہ بولو نہ پورا بچ کریں گے بولے گا، ویسا تو نہیں بولتے نا، بچ گیا تو پریشان ہوتا ہے کہ محنت سے بنا جو اتنا بچ گیا بولتے غصے میں آتے۔ تو جس طرح ایک کھانا بنایا گیا زبردست بریانی، وہ بھی اس کی باسمتی چاول کی اور بڑے کی ہائی فائی بریانی، ہاں زبردست تباہ کو بورسی کو بلا کے 5000 روپے دے کے بنانے لگا ہے، تو ہماری خواہش کیا رہتی؟ دعوت دیو دعوت دیو، جامع مسجد میں اعلان ہو رہا، مکہ مسجد میں اعلان ہو رہا، اور کون سی مسجد میں؟ ابراہیم مسجد میں اعلان، پورے مدرسے کی پورے جتنے مسجد ہے سب میں اعلان ہو رہا کہ مغرب کے بعد صبح کے گھر میں ہم تمام لوگوں کی دعوت ہے، پورا اعلان ہو رہا۔ تو یہ اعلان ہوئے تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اتنی محنت سے دعوت کریں، سب سے آنا سب کو دعوت دینا۔ تو بھائی جس طرح آپ کی یہ خواہش ہے، اللہ کی بھی خواہش ہے، اللہ بھی چاہتا یہ جو قرآن ہے ایک جگہ بند نہیں رہنا، یہ ہر صرف شفا کے گھر میں نہیں، جتنے گھر آئے کوڑنگل کے ہر گھر میں ایسی محفل رہنا، ہر گھر میں ایسا عورتیں جمع ہونا، ایسے خواتین آنا، جگہ جگہ قرآن بولنا، قرآن 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 قرآن، تو اللہ کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ اور کی برابر خوشی ہوتی۔ دیکھو میرا اب جتنے عورتیں یہاں آئے نا، جتنے خواتین لیڈیز یہاں جمع ہوئے، سب سے اللہ خوش ہے، سب سے اللہ کیوں؟ میرا قرآن سمجھنے کے واسطے آئے، میرا قرآن ہر گھر میں قرآن پڑھ رہے، گری 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 پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے، وہ پڑھنے والے کو بھی نہیں معلوم کیا پڑھ رہے کیا نہیں، دنیا بول رہے، لیکن یہ الحمدللہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھ رہی بھی، بولے سبحان قرآن سمجھ میں آ گیا ہم لوگوں کو، قرآن آیا سمجھنے؟ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والو، اے ایمان، ماشاءاللہ تو کو آ گیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
یہودی عیسائی جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے. اب یہودی کیا بولتے تھے معلوم؟ ہم خالی تورات پر ہی ایمان لاتے، ہم قرآن پر ایمان. اور عیسائی کیا بولتے تھے معلوم؟ ہم انجیل پر ہی ایمان لاتے، ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ بولے اے پیغمبر سنو، یہ یہودی عیسائی آپ سے کب بھی خوش نہیں ہوتے، کب بھی آپ سے خوش. ہمارے نبی کی خواہش ہوتی تھی ہر ایک کا دل جیتنا، ہر ایک کا، کسی کا دل نہیں دکان، کسی کا دل نہیں دکان. ہاں کسی کا دل، یہ ہمارے نبی کی خواہش ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ اے پیغمبر، یہ جو یہودی عیسائی ہے وہ آپ سے کب بھی خوش ہونے والے نہیں ہے، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں، آپ ان کے دین کو فالو کرنا، انہوں جیسا بول رہے آپ ویسا کرے تو چننا خوش ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 7 میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. کیا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا کا؟ اے ایمان والو، اے ایمان. اللہ ہمارے کو پکار کے بول رہا، ہمارا نام ایمان والا ہے. ہمیں کیا ہے؟ یہ جتنے عورتیں آئی ہیں کیا ہے؟ ایمان والے. اور ہم لوگ کیا ہے؟ ایمان والے. اور پورے کرنگل کے مسلمان کیا ہے؟ ایمان والے. تو اللہ ہمارے کو پکار کے بول رہا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تمہارے لیے، پاکیزہ چیز، اس کو اپنے اوپر حرام مت کر لو. تو اپنے اوپر کیا مت کر لو؟ جو حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے حرام. اب کیا بول رہے ہیں؟ اب اپنے اوپر اپن بول رہے میں آج سے اپنے اوپر میں حرام کر لے رہا ہوں. کیا؟ شہد نہیں چکوں گی، شہد نہیں چکوں گا، بریانی نہیں کھاؤں گا، اور یہ نہیں کھاؤں گا. میں آج سے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے ویسا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو چیز حلال رکھے وہ حلال. اب کوئی بول رہا نہیں صاحب انٹرنس تو کر سکتے، سب لوگ ہم کر رہے، تم بھی کرو، چل جاتا، حلال ہے. ارے کیسا حلال ہے؟ اللہ اس کو حرام کرے. جو چیز اللہ حرام کرے وہ حرام، جو چیز اللہ حلال رکھے وہ حلال. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. کیا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا کا؟ ایمان والو. اے ایمان والو سنو، انما الخمر، شراب حرام، والمیسر، جوا حرام. اور سنو شراب خالی وہی چیز نہیں ہے، شراب اب کئی قسمیں ہو گئی اس کی. ہر وہ چیز جس کے لینے سے نشہ آتا وہ شراب. کئی لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر کے ان کو ایک انجیکشن دیتے ہیں نشے، پانی کا ڈال نشے. غلط بات ہے، یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے. ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے اس کو حرام کر. اور جوا، جوے کی بھی کئی قسم ہیں. ہاں وہ کیا بولتے سو سب جنے پیسے بن رہے، کسی ایک کو کیا اڑتا کرتے ہیں اس کو گاڑی میں جوا ہے، وہ سب جنے مل کے پیسے ڈال رہے، پیسے مل کے ڈالے، جو جیتے ان کو اتنے پیسے، یہ بھی حرام جوا ہے. ہاں کوئی ایک آدمی آ کے بول رہا کہ آپ لوگ میچ کھیلو، آپ میں سے جو جیتے گا اس کو میری طرف سے اتنے ہزار یا اتنا کول کے نام، تو یہ حرام ہے. لیکن سب مل کے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال رہے، جمع کر لیے، اب جو جیتا وہ پیسے لے لینا، ویسی تو پتے کھیلے جیسا چھوڑا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ والانصاب والازلام. اور اسی طرح دوے کی تیر، پہلے کیا ہوتا تھا؟ تیر جہاں لگی، تیر سے نشانے پہ لگی، اب چیزاں رکھے، چیزاں 10-20 چیزاں رکھے، اس میں سے تیر مارے، جو چیز پہ لگی وہ چیز ہم لے لینا، اپنے لگی تو کیا بھی یہ بھی جوا ہے. رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. کتنے کی لوگ ہیں میچ کے وقت کیا کرتے؟ انڈیا جیتی پاکستان یہ جیتے تو چل میں لگا رہا ہوں، جیتے 10,000، میں 20,000، پورے دونوں مل کے لگا
के बाद इंडिया जी इन्हें पूरे पैसे डाल दिया, खुश हो गया, देखो मैं चालाक, अरे चालाक नहीं, शैतानी अमल है। क्या है ये? शैतानी अमल। क्या खेल रहा? दो जने मिलके पबजी खेल रहे, कौन जीतते देखेंगे। चलो मैं 100 रुपए मैं लगा, उन्हें भी 100 रुपए लगाए, जो जीते उन्होंने 200 रुपए रख लेना। क्या है? जुआ है। क्या है? अब तो पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं, वो अंदर ही चाह रहे, वो पूरे पैसों का पूरा अंदर, उसके अंदर ही ज्वाइंट और दोनों को मिला लेना है। उन्होंने बाजू घर में बैठ के खेल रहे हैं ना, यहाँ बैठ के खेल रहे हैं, फोन में दोनों एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं। अब दोनों में से कौन जीते ना पैसे। तो खैर जैसा जैसा जमाना तरक्की पे आ रहा, कयामत के करीब, तो जुए की हजारों शक्लें निकल रही, इंसान को समझ में नहीं आ रहा जुआ है नहीं है, अब कौन सा माल हराम है कौन सा माल हलाल है। इंसान जो माल जुमा के चंदे में डाल रहा, हो सकता वो भी माल हराम तरीके से कमाया हुआ होगा। इसलिए हर वो माल जो हमारे पास आ रहा है, समझ लेना, ये नहीं सोचना पैसा आ रहा ना खत्म, देख नहीं, आ रहा वो अलग बात है, कैसा आ रहा वो देखना है, क्योंकि एक एक रुपए का हिसाब अल्लाह ले रहा है। कल कयामत की दिन अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए बैठे तो कोई हिसाब नहीं दे सकता। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कयामत का दिन आने वाला है, हश्र का दिन आने वाला है, तमाम अंबिया से उनकी उम्मतों के बारे में सवाल किया जाएगा, क्या आप लोगों ने अपनी उम्मतों को अल्लाह ताला और उसके दीन की तरफ दावत दी या नहीं दी, तो उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में कहेंगे, हमें उनके ईमान और अमल का कुछ इल्म नहीं है, आप भी गैब की चीजों को जानते। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूरे नबियों को जमा करके फयक़ूल सवाल करेगा, माज़ा उजिबतुम, तुम लोग तो अपनी दावत पहुंचाए लोगों को, लेकिन लोग अमल करे या नहीं करे। तो सारे अंबिया बोलेंगे, हम तो दुनिया से चले गए, हमारे जाने के बाद लोगों ने क्या अमल किया, ला इल्म लना, इल्म गैब तो आप ही जानते हैं, इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक दस्तरखान का जिक्र किया, माइदा, ये सूरे का नाम माइदा है। माइदा किसको बोलते हैं? माइदा दस्तरखान को बोलते हैं। अब चूंकि वो आयत आई जिसके अंदर दस्तरखान का जिक्र है, इसीलिए पूरी सूरत का नाम अल्लाह ताला दस्तरखान रखती है, माइदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम के मुतालिबे पर अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, ठीक है हम दस्तरखान आसमान से उतारेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आपकी दावत को कबूल नहीं करेगा तो हम उससे सख्त सजा है। उसके बाद कयामत के दिन अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करेगा, अरे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था मुझे और मेरी वालिदा को अल्लाह के सिवा माबूद मानो? क्योंकि ईसाई क्या करते थे, ईसाई जो लोग हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा मानते थे, और कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अम्मी है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी का नाम क्या है? हजरत मरियम, हजरत मरियम। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा जान का नाम क्या है मालूम? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या? उनके वालिद थे नहीं, बगैर बाप के अल्लाह ताला पैदा किया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, बगैर बाप के पैदा किया। अब एक सवाल होता, आप दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते सब अम्मी अब्बा के जरिए से पैदा होते, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाली उनकी अम्मी से अल्लाह ताला वजूद में लाए, उनके अब्बा नहीं थे। क्यों ऐसा करे अल्लाह ताला? क्योंकि अल्लाह ताला कुदरत बताना, ताकत बताना चाहे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ना अम्मी है ना अब्बा है, बगैर माँ बाप के अल्लाह ताला खुद अपनी ताकत से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करके बताया, मैं मोहताज नहीं हूं इंसान को बनाने में माँ बाप का, मैं इंसान को बनाने में, पैदा करने में, वजूद अता करने में, वजूद बख्शने में माँ बाप का मोहताज नहीं हूं। मैं चाहूं तो बगैर माँ बाप के भी पैदा कर सकता, जैसा कि हजरत आदम को पैदा करा। मैं चाहूं तो सिर्फ और सिर्फ एक खातून, एक औरत से भी एक औलाद को वजूद बख्श सकता हूं बगैर बाप के, जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा। लोगों ने उस वक्त बगैर बहुत इल्जाम लगाया हजरत मरियम पर, अरे मरियम ऐसा कैसा आपके हाथ में बच्चा है, आपको कैसा बच्चा पैदा हुआ, आपका तो निकाह नहीं हुआ, आप बड़े नेक सीरत और अच्छे खानदान से हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत का जलवा दिखाए, हजरत मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया जो अपनी गोद में था,
یعنی حضرت عیسیٰ ابھی بچپن ابھی پیدا ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں ایسی طاقت دی ہے، ماں کی گود میں بولنا شروع کر دی. کبھی دیکھے چھوٹے بچے بولتے سو، آج تک نہیں دیکھے ہم لوگ دواخانے میں جو بچے پیدا بولتے امی کیسے ہے، بہت اچھے ہے کیا تم، ہاں کھانا کھائے نہیں کھائے، ابا پریشان کر رہے کیا میں آ گیا بولتے کوئی بچہ بولتا ہے نہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی تقریر کرے، بڑے بڑے عالمہ ایسی تقریر نہیں کرے. امی کے گود میں رہ کے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ میرے کو کتاب عطا کرے، وجعلنی نبیہ، میرے کو نبی بنائے. تو دیکھیں اللہ کی طاقت کیسی ہے. ہاں اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی طاقت کو ماننا. اللہ چاہے تو زمین کو آسمان بنا سکتا ہے، آسمان کو زمین بنا سکتا ہے. اللہ چاہے تو آسمان سے رزق کی بارش کر سکتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایسا کیسا ہوتا مول صاحب نہیں بولنا، کیونکہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں زبان دی نہیں تھی اللہ تعالیٰ. آج تک کوئی بچے کو بات کرتے تھے دیکھے، لیکن اگر معلوم ہوا کہیں کسی جگہ ایک چھوٹا بچہ بات کرا کرو، ارے ایسا کیسا ہوتا نہیں بولنا. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کیا بولنا؟ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا. اچھا، اس کے بعد قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ، میں نے تو انہیں آپ کی عبادت کا حکم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو بولیں گے، اے اللہ یہ جو میری قوم تھی عیسائی جو میرے کو خدا مان رہی. عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں چاہتے تھے میں خدا نہیں ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے تھے؟ میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا. جتنے نبی اور اولیاء ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو لارڈ خدا مانتے. تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میں نے تو ان کو حکم نہیں دیا عبادت کرنے کا. اگر یہ لوگ نافرمانی کرے ہیں اور میرے کو خدا مانے ہیں، اللہ آپ کا اختیار ہے، آپ چاہے ان کو سزا دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ عذاب دینے پر قادر ہیں، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں، معاف کرنے کی آپ کی حکمت آپ جانتے ہیں. تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بولیں گے آپ چاہے اگر عذاب دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور غلام کو آقا جب چاہے سزا دے سکتا ہے، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان. حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، ایسی توحید بیان کرے قرآن کے اندر بھی ان کی توحید کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم، ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام معلوم ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام معلوم؟ آزر. کیا ہے؟ آزر. یہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا ہے. کیا کرتے تھے معلوم؟ ہوتا جو مورتیاں ہیں نہیں وہ بناتے تھے، بیچتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بیٹا دین کی دعوت دے رہا، بیٹا نبی ہے، وقت کا بڑا نبی، پروفیٹ، میسنجر آف اللہ، لیکن ابا کیا ہے؟ مورتیوں کی پوجا. دیکھیں لوگ بہت بولتے ارے موسیٰ آپ ایسے ہیں، انہوں ایسا کہیں کو ہے موسیٰ، ارے حضرت تم اچھے ہیں، تمہارے بچے اسی لیے تو ہے، ارے تم ایسے ہیں، ارے ان کا ان سے کہیں کو لگا رہے بھائی، انہوں اپنی جگہ دعوت دے رہے، انہوں اپنی جگہ کوشش کر رہے. اب ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کوشش کرے، اب ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی. آزر توفیق نہیں ہوئی، بہت بت پرستش میں ان کا موج. صاحب بولتے ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، ابا آپ بھی اور آپ کی قوم دونوں گمراہ ہیں. دونوں کیا ہے؟ گمراہ ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اپنا کوئی قریبی رشتہ دار اگر کھلم کھلا شرک کر رہا ہے، توحید کے خلاف کام کر رہا ہے، اور غلط راستے پر چل رہا ہے، اسلام کے غلط چیزوں کو اسلام میں لا رہا ہے، تو ہمارا حق ہے ہم بغیر ڈرے کے ان کے سامنے بیان کریں کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ کیا ہے؟ غلطی پر ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو بولے کہ آپ غلطی پر ہیں، لیکن نہیں مانے. انہوں بار بار بولتے تھے کہ یہ جو مورتیاں بنا رہے، پوجا کر رہے، مدد مانگ رہے، یہ مورتیاں تمہارے کو کیا تو دے سکتے؟
کیا اگر کیا کبھی چیز چھین سکتے, کھانے کی کوئی چیز لا سکتے, لیکن یہ لوگ مانتے نہیں. ایک دن کیا ہوا, پورے لوگ میلے میں چلے گئے. ایک گھر تھا بڑا, وہ گھر کے اندر وہ بڑے بڑے مورتیاں رکھے ہوئے تھے. تو کلاڑی لے کے پورے توڑ دیے. ایک بڑا مورتی اس کو چھوڑ دیے, اس کے ہاتھ میں کلاڑی دے دی. دے کے پھر کیا کرے معلوم, پھر بعد میں پورے لوگ آ کے پریشان ہو گئی. ہمارے خدا, ہم جس کی پوجا کرتے, عبادت کرتے, جس کے سامنے مانگتے, پورے ٹوٹ گئے. ایک ہی بچا خالی. کون کرا اس کا خطرناک کام؟ تو لوگ ہمارے ایک ابراہیم بول کے بار بار اس کی برائی کرتے تھے, انہوں کرے ہوں گے, پکڑ کے لاؤ, پکڑ کے لائے. ابراہیم کون کرے یہ سب کام؟ تو ابراہیم علیہ السلام, یہ بڑا مورتی ہے نا, یہ تمہارا بڑا ہے نا, اس سے پوچھو. بولتا ہوں, لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا, پورے لوگوں کی بولتی بند ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کیا کرے, سب کی زبان لگام دے. دیکھو اتنا بے بس, بازو والے کو توڑ رہا ہوں, میں نہیں بول سک رہا میرے بازو والے کو انہوں توڑے بولتے. تو سمجھ میں آ گیا یہ نہ تمہارا فائدہ دے سکتے. اب لوگوں کو کیا بڑا غصہ آیا, ہمارے خداؤں کے ساتھ اتنی بے عزتی. اب کیا کریں گے, ایک آگ, بڑی آگ لگائے, آگ لگا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ کا آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ تعالیٰ کا بولے اے آگ ٹھنڈی ہو جا. دیکھیے اللہ کا حکم کس کے اوپر چل رہا, آگ کے اوپر چل رہا. ہم لوگ وہاں آگ لگ رہی, جا کے شفا بولے آگ ٹھنڈی ہو جا, تو ٹھنڈی ہوتی. میں بولا تو ٹھنڈی ہوتی نہیں ہوتی. ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس کی آگ کے اوپر بھی چلتی, جس کی آگ کے اوپر بھی. ہاں, یہ دنیا کے, یہ اسلام کے دشمن, یہ مسلمانوں کے دشمن ہمارے کو کیا ڈرا سکتے جی. ہمارے ساتھ وہ اللہ ہے جس کی ہر چیز کے اوپر چلتی, جس کے. ہاں, اگر کل کے دن اللہ نہ کرے اگر مسلمانوں کے ساتھ ایسے حالات آ گئے کہ مسلمانوں کے بچوں اور پورے مسلمانوں کو سمندروں کے اندر ڈال بھی دیا جائے, ہمارا ایمان ہے کہ جس سمندر میں ہمیں ڈالا جائے گا اس سمندر کے اوپر اللہ کا حکم چلے. سمندر کے اوپر کس کی چلتی؟ اگر آگ کا بڑا ڈھیر لگا کر کے سارے مسلمانوں کو اگر آگ میں ڈال بھی دیا جائے, ہمارا یقین ہے اگر اللہ نہیں چاہے تو آگ ہمارے کو جلا نہیں سکتی. ہر چیز کے اوپر کس کی چلتی جی؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ خالق الحب والنوا. سنو, اللہ کی قدرت کو پہچانو, اللہ کی طاقت کو پہچانو. اللہ کون ہے جی؟ وہ اللہ ہے جو ایک پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا. اتنا, خالی پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان. اللہ اکبر. جتنے جانور ہیں نا دنیا میں, ایک جگہ کتے کو رکھو, ایک جگہ بیل کو رکھو, گائے کو رکھو, بھینس کو رکھو, مرغی کو رکھو, بکرے کو رکھو, پورے جانوروں کو رکھو, اور ایک جگہ انسان کو رکھو. تو اپنے ہینڈسم کو لگ, انسان کے برابر کوئی کر سکتا؟ کیا خوبصورت آنکھ, کیا خوبصورت ناک, کیا چہرہ, کیا ہاتھ, کیا پیر, بولنے کی طاقت, سننے کی طاقت, سمجھنے کا احساس, شعور, دل, دھڑکتا ہوا دل. اور وہ کھانے کا جو نظام ہے, اچھی چیزیں کھاتے ہیں ہم. جانوروں کی طرح کیا بولے وہ نہیں کھاتے ہم, جانور کو جو بھی ملا کھا لیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا اچھا بنا ہے ہمارے کو. جو بھی چیز سلیکٹ کر رہے, اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے ہم دیکھ رہے. وہ اللہ ہے, کی طاقت کو پہچانو. پوری سائنس مل کے ایک انسان کو نہیں بنا سکتا. ایک انسان تو چھوڑو, ایک آنکھ کی روشنی نہیں لا سکتے اللہ, ڈپلیکیٹ آنکھ بنا رہے خالی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طاقت خالق الحب والنوا. اللہ کی طاقت بتانے کے واسطے ایک چیز کافی ہے. آم کا جھاڑ دیکھیں آپ لوگ, دیکھیں نا, آم کتنا بڑا رہتا, کتنا چوڑا رہتا, اور کتنے آم نکلتے ہیں اس میں. اور جب انہیں شروع میں جب زمین میں ڈال رہے تھے تو اتنا بڑا جھاڑ زمین کے اندر نہیں ڈالے, گٹلی تھی خالی. خالق الحب والنوا, گٹلی. وہ گٹلی کے اندر بھی ایک رہتا, اس کے اندر سے پودا نکل, پتلے پتلے, پھر ہلو, ٹہنیوں سے پھر تھوڑا پتا, پھر پھول, ہوتے 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 ایک بالش, ایک ہاتھ, 10 ہاتھ, پھر بڑا. اب اگر ہمارے ہاتھ میں
आम की गुठली रखे, पूरे साइंस दुनिया के पूरे साइंस के साइंटिस्ट जो है जमा यहाँ बैठे इधर, ये आम की गुठली लो, इसमें से आम का झाड़ निकालते हैं। अरे क्या बात कर रहे जी, आम का झाड़ इसमें से कैसा निकालते हैं? अल्लाह निकाला नहीं निकाला? हाँ, अल्लाह ताला देखो निकाल के अपनी ताकत को बताया। अल्लाह वो है जो आम की छोटी सी गुठली से इतना बड़ा दरख्त निकाला। अल्लाह जाम जाता हूँ जमीन पर, लेकिन इतना बड़ा था। अब उसमें पूरे रात भर ये सोच लेते रहो कद्दू की बेली कैसे निकल गई, ये फूल के, ये मोगरे का फूल कैसा निकला, ये चमेली का, हाँ ये गुलाब का, ये फ्रूट जितने भी फ्रूट्स है, बनाना है, एप्पल है, और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा मैंगो है, सब हर चीज में गौर करो। ये शुरू में कैसा था, बाद में कैसा है, कौन करे ये सब? अल्लाह की ताकत को देखे कितनी बड़ी ताकत है। उसके बाद अल्लाह बोला, ये आखिरी आयत है, इस पर अपनी तफसीर खत्म। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। अल्लाह देखो एक जिंदा है, उसको बेजान से निकाला। अंडा बोलता कभी बात करते से देखे, अंडा चलते से देखे कभी? तो बेजान है, वो हिलता कभी कभी, अंदर है बोल के, अंदर जानदार है बोल के हिल रहा, खुद बखुद नहीं हिलता, वरना जो अंडा घर में पका रहे वो हिलता कभी, तो फ्रीज में रखे तो उस अंडे से अल्लाह ताला चूजा निकाले। चल रहा चूजा नहीं चल रहा है, भाग रहा, आवाज़ भी कर रहा, करा नहीं कर रहा, तो ये जानदार और अंडा बेजान से जानदार निकाला। अल्लाह सुभान अल्लाह बोला। कौन निकाले? लोग निकाले। जिसकी मुर्गी वही निकाला क्या? उसको मालूम नहीं अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह पूरा निजाम दे। और एक मुर्गी जानदार है, चल रही, उससे अंडा निकला। अब अंडा क्या उसके अंदर डाले थे कोई? तो भी वो मुर्गी अल्लाह ताला कैसा बनाए देखो। अल्लाह ताला, अल्लाह की ताकत ऐसी है कि जो बेजान से जानदार, जानदार से बेजान, ये अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। इस अल्लाह की कुदरत को पहचानना, मानना, ये हमारे लिए जरूरी है। हर चीज में गौर करो तुम, दुनिया की हर चीज में गौर करो। ये जो छत है आपका, ये दीवार हटा दे तो नीचे गिरता नहीं गिरता? लेकिन इतना बड़ा आसमान है, कभी तो पिल्लर देखे? पिल्लर है क्या बड़ा? आसमान को ऐसा टेका लगा के, कोई एक पिल्लर, बगैर पिल्लर के इतना चौड़ा, इतना बड़ा आसमान अल्लाह, ये अल्लाह की ताकत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की ताकत जानने और मानने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह ताला अपनी कुदरत को पहचानने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह ताला हमारी इस तफसीर को कबूल फरमा। जो लोग यहाँ मौजूद है उन सब के जायज़ मुरादों को अल्लाह पूरी फरमाए, और अल्लाह ताला जितने बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी का इंतजाम फरमा, जो परेशान हाल है उनको उनकी परेशानी को दूर फरमा, और अल्लाह हम सबको मरने से पहले और एक मर्तबा काबतुल्लाह का दीदार नसीब फरमा, मीठा मीठा मदीना दिखा दे, और अल्लाह हम सबको कल क़यामत के दिन जामे कौसर पीना नसीब फरमा, और हम सब के हक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मुक़द्दर फरमा, और बगैर हिसाब और किताब के हम गुनहगारों को अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमा, और कब्र की सख्तियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, मुनकिर नकीर के सवालात हम सब के लिए आसान फरमा, मरते वक्त हम सब की ज़बानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलीमा जारी फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। दुआ पढ़िए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व